نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، الحمدللہ مدارج النبوہ کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور مستند ذخیرہ ہے، جس کے مؤلف محدث ہند حضرت شاہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ یہ کتاب ہے، اور یہ بہت ہی جامع اور مدلل اور مستند ہے، اور اس کی ریکارڈنگ کا اہتمام مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی صاحب چشتی قادری اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور آج کے اس درس کا آغاز چشمان مبارک سے کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک پر دو وجہوں پر بحث کی جاتی ہے، یعنی دو اعتبار سے، دو پہلوؤں سے اس پر گفتگو کی جاتی ہے، یعنی فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، ہیئت و صورت۔ پہلا جو پہلو ہے، یعنی جو زاویہ ہے، پہلی وجہ خانہ چشم اور اس کی شکل و ہیئت کے وصف میں ہے۔ چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک بڑی اور بھویں دراز تھی۔ چشم مبارک کے بڑی ہونے کا مطلب تنگی اور کوتاہی کی نفی کرنا ہے، یعنی ایک دم تنگ نہیں تھے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، نہ کہ اتنی بڑی کہ آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، ایسا یہ مراد نہیں۔ یعنی بڑی سے مراد جو خوبصورتی کی جو علامت ہے اور جو اس کا معیار ہے، اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ کے اظہار میں قاعدہ و کلیہ توسط و اعتدال ہے، یعنی درمیانی جہت مراد ہے، کیونکہ مدار حسن و جمال اور بنائے فضل و کمال یہی توسط و اعتدال ہے، یعنی اعتدال، ہر چیز میں اعتدال تھا۔ ایک اور حدیث شریف میں اشکل العینین آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سفیدی میں سرخی لیے ہوئے تھی، یعنی سفید بھی رنگ تھا اس میں اور سرخی بھی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی باریک رگیں سرخ تھی، آنکھوں کے اندر جو باریک رگ ہوتی وہ سرخ رنگ کے تھے، اور شہلہ یعنی سیاہی میں سرخی ہونا، یعنی سیاہ رنگ میں سرخی رنگ بھی تھا۔ یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کی تعریف میں بہت ہی کم مذکور ہے، لیکن نہایہ ایک حدیث کے الفاظ کی شرح ہے، لیکن نہایہ میں کہا گیا کہ کانا اشہل العینین، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں چشم مبارک اشہل تھی، اور سیاہی میں سرخی کو اشہل کہا جاتا ہے۔ یعنی حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ ہے۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 299، حدیث نمبر 6259، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ بھی مروی ہے حدیث کے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشہل العینین منحوس الکعبین اوی القدمین، رواہ البخاری۔ یہ بھی محبوبوں کے آنکھ کے حسن کی ایک قسم ہے، لیکن مشہور اشکل العینین یعنی سفیدی میں سرخی ہے، یعنی یہ روایت زیادہ مشہور ہے کہ سفید رنگ میں، سفید میں سرخی، یہ دو رنگ تھے۔ اور اشعار میں جوانان تگ و تاز کی تعریف میں شہلن آیا ہے، یعنی شہل کے معنی بھی بتا رہے ہیں، یعنی سفیدی اور سرخی، سفید بھی رنگ ہو اور اس کے ساتھ سرخی رنگ ہو، اگر لال رنگ ہو، سرخ رنگ، تو اس کو اشکل کہا جاتا ہے۔
قاموس لغت کی کتاب میں ہے کہ اشکل وہ ہے جس میں سرخی و سفیدی ممتزج ہو، یعنی ملے ہوئے ہو، اور سفیدی میں سرخی کی جھلک نمودار ہوتی ہو۔ سفیدی یعنی آنکھ میں جو سفیدی ہے اس کے ساتھ باریک جو رگ ہے وہ لال ہے، اور شکلہ کو سحرا بھی کہتے ہیں جو سحر سے مشتق ہے، یعنی اس سے لفظ نکلا ہے۔ ایسی آنکھ کو چشمے سحرکار اور فسوکار بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ دلوں کو موہ لیتی ہے، یعنی ایسی آنکھ جس میں سفیدی اور سرخی ہوتی ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دی ہے۔ اور سبحان بعض اللہ۔ حضرات اشکال العینین کو طویل و شقیل عینین یعنی دراز و باریکی یہ چشم سے تفسیر کرتے ہیں۔ قاموس نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، یعنی قاموس میں بھی یہی لکھا ہے۔ قاضی ایاز، علامہ قاضی ایاز مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ شمائل ترمذی میں بھی اسی قسم کی روایت ہے۔ اور امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول عظیم العینین بڑی آنکھ بھی، یہ جو ہے بظاہر اسی معنی و مراد میں ہے، واللہ اعلم۔ ایک روایت میں ادعج العینین بھی آیا ہے۔ ادعج گہری سیاہ آنکھ کو کہتے ہیں، یعنی جو آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے وہ بہت زیادہ گہری ہو۔ اور یہ جو علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو معرکۃ الآراء تصنیف ہے، الشفا، کتاب الشفا، الشفا اسی کی بتعریف طرف اشارہ حقوق کر رہے ہیں۔ المصطفیٰ، جس کی ایک جلد کی ریکارڈنگ آپ نے کروائی ہے، اور اس کی پوری لیکچر سیریز یوٹیوب پر اویلیبل ہے، جامع انواریہ آفیشیل پر، یوٹیوب پر۔ اور قاموس نے اس کے معنی فراخ و کشادگی کے بھی لیے ہیں، یعنی ادعج کے معنی یعنی کشادہ آنکھ، اور ایک روایت میں اکحل العینین بھی ہے، یعنی سرمگی آنکھیں تھی، یعنی آنکھوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم مبارک بغیر سرما لگائے سرمگی نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک آپ کا معجزہ تھا، بصارت مبارکہ۔ دوسری وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت و بینائی کی تعریف میں ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں، یعنی رات کا اندھیرا ہے، اندھیرے میں نظر نہیں آتا لیکن آپ کو نظر آتا تھا۔ ایک تو آنکھ کی ظاہری شکل اور صورت، اور دوسری چیز ہے اس کا باطنی جو کمال ہے وہ بتا رہے ہیں ہم۔ یہ جو حدیث ہے صحیح ابن حبان میں موجود ہے، بخاری میں رواہ البخاری، اس حدیث کو بخاری نے روایت کی۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایسی ہی روایت کو بیان کیا ہے۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثریا میں بھی 11 ستارے ملاحظہ فرماتے تھے۔ کہکشاں جو ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، وہ ستاروں کو بھی آپ دیکھتے تھے، زمین پر رہتے تھے۔ اور سہیلی کے نزدیک 12 منقول ہے، یعنی 12 ستاروں کو دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، یعنی نگاہ آپ کی جھکی ہوئی رہتی تھی ہمیشہ۔ نگاہ اٹھا کر آپ ایسا دیکھنا یا چلتے وقت نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے چلنا یہ آپ کو گوارا نہیں تھا، نگاہیں جھکی ہوئی رہتی تھی۔ اور یہ حد درجے شرم و حیا کی دلیل ہے، یعنی چلتے وقت نگاہوں کو نیچے رکھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ حدیثوں میں جو یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، کبھی کم اور کبھی زیادہ، تو ایسا انتظار وحی کے سلسلے میں ہوتا تھا، یعنی جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آسمان کی طرف، یعنی وحی کے انتظار میں آپ دیکھتے تھے، ورنہ نظر مبارک کا زمین کی طرف رکھنا روزمرہ کے معاملات میں تھا۔ دیکھنے کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گوشہ چشم سے نظر فرماتے تھے، گوشہ چشم یعنی آنکھ کے کنارے سے دیکھتے تھے۔ جو نظر براہ راست ہو اسے موق و ماق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشہ چشم سے ملاحظہ فرمانا انتہائی حیا و وقار کے سبب تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی جانب التفات فرماتے
تو مکمل طور پہ گھوم جاتے تھے، یعنی کسی سے اگر بات کرنا ہے تو اس کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہوتے، اچھا، یہ بھی سنت رسول ہے، یعنی جس آداب سے بات گفتگو کر میں۔ رہے ہیں کہ اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے. کوئی اوہ، بات کرا لیکن اس کی طرف دیکھ رہے ہی نہیں ہو تو یہ گویا کہ سامنے والے کی دل آزاری کرنا. اللہ اکبر یعنی کبیرہ۔ گفتار اور کردار، یہ تمام چیزیں آپ اپنی سیرت میں بیان فرمائیں، یعنی لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، گفتگو کے جو آداب ہے، کلام کے جو آداب ہے وہ بھی آپ بیان فرمائیں. دائیں بائیں پہلو بدلنے یا محض گردن گھما لینے اور دیدہ نظری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریز فرماتے تھے. گریز۔ یعنی گردن پھیر لے رہے تھے، کوئی بات کر رہا دائیں جانب بائیں جانب ایسا ہی ہوتے، کوئی شخص بات گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو جاری ہے لیکن دوسری طرف پلٹ گئے، تو یہ ایسا نہیں کرتے تھے اب، کیونکہ یہ متکبروں اور سہل نگاروں کا شیوا ہے، یعنی یہ تکبر کی علامت ہے. یعنی سامنے اللہ والا بات کر رہا ہے، آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. سامنے اور پس پشت یکساں دیکھنا، عموماً انسان پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا کیا، جی، لیکن یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ سامنے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی سبحان ایسے ہی دیکھ اللہ، رہے ہیں آپ جیسا کہ سامنے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک سامنے اور پس پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے یکساں تھی. چنانچہ صحیح حدیثوں میں وارد ہے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ رکوع و سجود میں مجھ سے پہل نہ کیا کرو، یعنی مجھ سے پہلے تم رکوع میں مت جاؤ، سجدے میں میرے سے پہلے مت جاؤ، کیونکہ میں تمہیں اپنے آگے اور پیچھے سے یکساں. مقتدی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، جی، مصلی یعنی مقتدی جو ہے پہلے رکوع میں چلے جا رہے ہیں، وہ حضور دیکھ رہے ہیں، کیسا معلوم آپ دیکھنے سے اللہ، ہی بات معلوم ہوتی نا. سبحان اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں کیونکہ میں تمہیں اپنے آگے اور پیچھے سے یکساں دیکھتا ہوں، اور مجھ سے تمہارا رکوع و سجود پوشیدہ نہیں ہے. یعنی تمہارے رکوع کی جو کیفیت ہے، ایک تو ظاہری جو عمل ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکوع میں پہلے کون جا رہے ہیں، اس سے واقع، اور اس کی رکوع اور سجدے کی جو باطنی کیفیت ہے، خشوع اور خضوع کتنا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے وہ بھی آپ، ہیں. یعنی حسی اور غیر حسی، مرئی اور غیر مرئی دونوں چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کیفیت، یعنی اللہ، دکھنے والی کیفیت، دکھنے والا جو عمل ہے، جی، اور نہ دکھنے والی جو کیفیت ہے. اوہ ہو ہو، سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ۔ اعلیٰ درجے کی بصیرت اور بصارت ہے انہیں، یعنی نماز کی جو باطنی کیفیت ہے وہ بھی حضور جان رہے ہیں، اور ظاہری کیفیت کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کی کیفیت دیکھ رہے ہیں جو آپ کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں. سامنے اگر ٹھہرا ہوا ہے کوئی آدمی، یہ چیز نظر آ رہی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن پیچھے جو لوگ ٹھہرے ہوئے ان کے بھی ان کی نماز سے بھی اب واقف. تو اس حدیث میں رد ہے ان لوگوں کا جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے. صحابہ سے آپ فرما رہے ہیں، یہ صحیح احادیث ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یعنی نبی کا دیکھنا عام انسانوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہو. بے شک، اس روایت کی حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تھی، یعنی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ جو آپ کو عطا کیا، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اعضاء شریفہ کا یہی حال ہے. قوت سماعت ہو آپ، وہ بھی بے مثال ہے. سبحان آسمان پہ اللہ۔ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں، مدینے میں بیٹھ کر آپ چٹائی پہ بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں. جنت میں کیا کیفیت ہے، یا زمین پر بیٹھ کر آپ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ان کی گناہ حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہو رہا ہے، یعنی یہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، اور ان کے گناہ تک جانے کا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسا کہ متشابہات کی تعویل و تفسیر کا حکم ہے. آیات متشابہہ ہیں، جی، جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، جی، ترجمے سے کیا ظاہر ہو رہا، اللہ کا ہاتھ، لیکن مراد نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر سے پاک ہے. بے شک، تو اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اور اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں. ایمان سبحان تو لائیں اللہ۔ گے اس پہ ہم، جی، جی، لیکن اس کی کیفیت کو اپنی طرف سے متعین نہیں کریں. مقرر نہیں کریں گے، بے شک۔ اور جیسے کہ حروف مقطعات ہے، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، ہا میم کاف ہا یا عین صاد، اس کا تو معنی ترجمہ بھی نہیں معلوم کسی.
سوائے اللہ کے اور رسول، اور اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں۔ بے شک۔ ہاں، عقل و قیاس اور فکر و نظر کی روح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے۔ عقل کے اعتبار سے غور کریں تو یہ آپ کی فضیلت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بینائی چشم رخ سے ہے یا دل کی آنکھ سے، یعنی ظاہری آنکھ سے ہے یا آپ کی بینائی، یا دل کی آنکھ سے، یا تو یہ حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہوگی جو محل انکشاف تمام اور موجب ازدیاد نور ہے۔ یعنی یہ جو آپ جو دیکھ رہے تھے ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے تھے یا دل کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، اور یہ جو حالت ہے یا تو یہ حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ آپ پر پوری دنیا، پوری کائنات کے اسرار کو ظاہر کر دیتا، یا پھر یہ صفت تمام احوال و اوقات میں عام ہوں گی، تمام حالات میں آپ کی یہ کیفیت ہے۔ اور یہ روایت بصری چہرے مبارک کی چشم میں ہی ہوگی، ورنہ پروردگار عالم اس پر بھی قادر ہے کہ قوت بصریہ بدن کے ہر حصے اور جزء میں پیدا فرما دے، یا یہ کہ یہ بینائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطریق اعجاز بلا شرط مقابلہ حاصل دی۔ یعنی یہ دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ اس کو عام کر دیا ہوں، جس طرح سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے بھی دیکھ رہے بے شک۔ ہیں، جیسے بعض طاقتوں کو اللہ تعالیٰ پورے جسم میں عام کر دیا، جیسے یعنی لمس کی جو طاقت ہے، قوت لامسہ، ٹچ، یعنی کوئی ٹھنڈی یا گرم چیز انسان کے جسم کے کسی بھی حصے پہ لگ جائے اس کو محسوس ہوتا ہے۔ جی۔ پیر پہ کوئی گرم پانی ڈال دیا جائے تو فوراً پیر ہٹا لیتا ہے، یا برف لگا دی تو ہٹا دیتے، ہاتھ پہ بھی، یعنی وہ ٹچ کرنے کی جو صلاحیت ہے یا محسوس کرنے کی جو حص ہے یہ پورے جسم میں پھیلی۔ جی۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت ہی ہو رہا کہ بھئی اس کی حقیقت اور کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ فضیلت تو آپ کو حاصل دی جی کہ آپ چاروں جانب دیکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان سوئی کے ناکے کی مانند دو آنکھیں تھیں، یعنی دو کندھوں کے درمیان، دو شانوں کے درمیان سوئی کا جو ناکا ہوتا اتنی چھوٹی، اس کے مانند دو آنکھیں تھیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس پشت بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کپڑوں سے نہیں ڈھانپتے تھے اتنے حصے کو، یا یہ کہ قبلے کی دیوار پر مثل آئینہ مقتدیوں کی صورتیں منعکس ہو جاتی تھی۔ قبلے کی دیوار پر آئینے کی طرح بھی جو نماز آپ پڑھنے والے وہ لوگوں کا پورا نقشہ آپ کو نظر آتا تھا، جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے افعال کا مشاہدہ فرما لیتے تھے۔ یہ دونوں باتیں عجیب و غریب ہیں، اگر یہ کسی صحیح حدیث میں روایت میں ہو تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ورنہ محل تعامل ہے، کیونکہ اہل سیر کے نزدیک باسناد صحیح تعامل ہے۔ غور و فکر کرنے کے مقام میں، کیونکہ اہل سیر کے نزدیک باسناد صحیح ثابت نہیں ہے، اہل سیر کے پاس نہیں ہے، لیکن محدثین کے پاس تو ہے۔ بھائی یہ جو بول رہے ہیں دیکھتے تھے، لیکن یہ چیز ہے کہ پیچھے دونوں کے درمیان سوئی کے ناکے کے برابر کی طرح دو آنکھیں تھیں، یہ جو ہے یہ اہل سیر کے پاس ثابت نہیں ہے، ایک شاذ و نادر، چاہے اس کو مانو یا مانو، یہ تو بات ماننا ہے کہ چاروں جانب آپ دیکھتے تھے، سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، اسی وقت آپ پیچھے بھی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی کیفیت کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیٹھ پیچھے یعنی یہ دونوں شانوں کے درمیان بھی دو آنکھیں تھیں، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہو رہا۔ دیکھنا یہ تو ثابت ہے، ہاں اگر رؤیت قلبی مراد ہے یعنی دل سے دیکھنا مراد ہے تو یہ وہ علم ہے جو بطریق وحی و اعلام اور کشف و الہام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا، یعنی دل کا دیکھنا۔ تو یہ جو ہے دل کا جو دیکھنا ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیتا، یا آپ کو الہام ہوتا تھا، یا آپ کو کشف ہوتا تھا۔ اہل سیر کے نزدیک درست بات یہی ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو معقولات کے علم و ادراک میں وسعت اور احاطہ عنایت فرمایا۔ عقلی چیزیں، جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں، جی آپ کا دل ان تمام چیزوں کو جان لیتا تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواس لطیف میں بھی محسوسات کے ادراک میں احاطہ مرحمت فرمایا۔ محسوس کی جانے والی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی حواس سے خمسہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور وسعت دے دیا تھا۔ عام انسان آنکھ سے صرف سامنے کی چیزیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی وسعت دیا ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور شش جہات کو ایک ہی جہت بنا دیا ہوں، 6 جہتوں کو ایک ہی جہت اللہ تعالیٰ بنا دیا ہوں۔ 6 جہات یعنی سامنے پیچھے، دائیں جانب بائیں جانب، اوپر اور نیچے، وقت واحد، یعنی 6 سمت میں آپ کا دائرے بصارت کا جو دائرہ ہے کشادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان واللہ اللہ۔ عالم، مجھے دیوار پیچھے کا علم نہیں کی حقیقت۔ کچھ لوگ اس جگہ یہ اشکال لاتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ بعض لوگ یہ روایت سے استدلال کرتے ہیں، اس کلام کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ اس قسم کی کوئی صحیح روایت وارد ہے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے پہلی بات۔ وہ فرد محال اگر ہو بھی تو ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ انکشاف حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا علم پیدا فرمانے کے ساتھ موقوف ہے جس طرح تمام غیوبات کے حال کا علم ہے۔ موقوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ مراد ہے۔ جہاں پر نفی آ رہی نا، وہاں ذات کی نفی ہو رہا ہے، میں اپنی خودی سے نہیں جانتا، اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں۔ سبحان اللہ تو جو سبحان لوگ اللہ۔ مطلق انکار کرتے ہیں وہ لوگ بالکل گمراہ ہیں۔ لوگ جی جی بے شک۔ مراد یہ ہے یعنی اس روایت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی علم کی نفی ہے، وہ تو تمام لوگوں کے لیے نفی ہے، بھائی اللہ کے سوا کوئی بھی اپنی خودی سے نہیں جانتا، تو اس میں نبی غیر نبی کی بحث ہی نہیں ہے۔ نہ ذاتی طور پر ولی کو علم ہے، نہ انبیاء کو، نہ عام انسانوں کو، کسی کو بھی نہیں ہے وہ تو۔ ہاں، اللہ کی عطا انبیاء کے ساتھ خصوصی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ علم عطا کیا کہ پوری دنیا مل کر بھی ان کی برابری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس طرح تمام غیوبات کے حال کا علم ہے، اس لیے ایسے موقع پر یہ لوگ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو اونٹ کی گم شدہ یعنی گم ہونے کے سلسلے میں منقول ہے، یعنی اونٹنی جو گم ہو گئی تھی۔ چنانچہ کچھ منافقین نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی خبریں تو دیتے ہیں مگر معاذ اللہ اتنا نہیں جانتے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ علم غیب پر دانا دینا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ کوئی ایمان والا پوری تاریخ میں کبھی ہو نہیں۔ بعض بسا اوقات حکمت ہوتی ہے، کوئی چیز اللہ کے رسول جانتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یا حکمت ہوتی ہے۔ بے شک۔ جب منافقوں کی یہ بدگوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں از خود نہیں جانتا اور نہ از خود پاتا ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اور عنایت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے اور اس کی مہار ایک درخت سے الجھی ہوئی ہے، اس کی جو لگام ہے ایک درخت میں اٹکی ہوئی ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں پہنچے تو اونٹنی کو اسی مذکورہ حال میں پایا۔ اسی حال میں گویا ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی علم نہیں رکھتے تھے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، خواہ یہ نماز میں ہو یا نماز کے سوا۔ یعنی آپ کو جو علم دیا اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، بے شک۔ کل کائنات سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی اشکال و دشواری نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ نبی کے علم غیب کو ماننا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور علم غیب کا انکار کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اور اشکال نہیں، اشکال یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ بے شک۔
گوشہائے مبارکہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت شریفہ کے بارے میں ایک حدیث وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی ارا ما لا ترون فرمایا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے ہو، میں آسمان کی عتیت یعنی خاص قسم کی آواز کو سن رہا ہوں، فرشتوں کی آواز ہے یا ان کے عبادتوں کی آواز، جو بھی ان کی گفتگو ہے، اس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، یا آسمان میں سے جو آواز نکل رہی ہے اس کو بھی آپ سن رہے ہیں، بے شک اونٹ کے پالان کی آواز، خالی معدے کی آواز، درد و کرب سے اونٹ کے بلبلانے کی آواز یا کسی قسم کی آواز ہو، ان سب کو عتیت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کو بھی سزاوار ہے کہ آواز نکالے، کیونکہ آسمان میں ایک بالشت، ایک روایت میں 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو، یعنی آسمان فرشتوں کی عبادت سے اور فرشتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بکثرت فرشتے سجدے میں ہیں یا قیام میں۔ سیر کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک کی تمام صفات و حیات کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، جامع صغیر میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشائے مبارک کا کامل و مکمل تھے، یعنی سننے کی جو طاقت ہے، دور اور نزدیک دونوں آوازوں کو آپ سنتے تھے۔ آسمان دور ہے نا، لوگ جو بولتے ہیں بھائی دور سے کیسا سنتے، اللہ سنانا چاہے تو سن سکتے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سنیں، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پورا لشکر جمع کر دیا گیا، انسانوں کا، جنات کا، پرندوں کا۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، جب آپ جاتے تو پورے لشکر کو ساتھ لے کر جاتے، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ جب ارائیونگ ہو رہی تھی آپ کی، جب آپ اتر رہے تھے لشکر آپ کا، تو ایک چونٹی دور سے آپ کو دیکھ لی، خالد، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تم کو رون نہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان چونٹی دور سے دیکھ رہی، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 میل کا فاصلہ، یعنی 4.5 کلومیٹر، ایک روایت میں ہے کہ 9 میل 12 کلومیٹر۔ فتبسم ضاحکا من قولی، حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں بھی نہیں اترے نیچے، چونٹی کی آواز سن لی ہے، اس کی آواز سن کر آپ کیا ہے، مسکرا دیا۔ تو چونٹی کی آواز، اگر کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر سائنٹسٹ بھی اگر اس کو اپنے کان میں بھی رکھ لے، چونٹی کیا بول رہی نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، جن کے صدقے میں سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت ملی، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوں۔ اگر کوئی ہند سے کوئی ان پر درود پڑھے تو وہ مدینے میں رہ کر سنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ علم دے سکتا ہے تو انبیاء کو کیوں نہیں دیں گا اللہ؟ حق حق۔ جبین مبارک، تو یہ تو یعنی دور سے سننا، یہ خود قرآن کی آیت سے ثابت ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سنیں۔ بے شک، یعنی اللہ کی قدرت پر یہ ایک منحصر ہے، اللہ اگر سنانا چاہے تو قریب اور دور دونوں بھی آوازیں سنا سکتا ہے، سنانے والا اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کے سننے کا انکار کرنا خدا کے سنانے کا انکار کرنا ہے، خدا کی قدرت کا، خدا کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یعنی جنات شیاطین کو طاقت دے سکتا ہے تو اپنے محبوبوں کو کیوں نہیں دی؟ حضور اکرم صلی اللہ جبین مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک کی تعریف میں، یعنی پیشانی مبارکہ کی تعریف و توصیف میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واضح الجبین، یعنی کشادہ پیشانی تھی آپ کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سلط الجبین، یعنی بمعنی کشادہ، یعنی کشادہ پیشانی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ واسع الجبین، ایک روایت میں ہے کہ واسع الجبہہ منقول ہے۔ ان سب کے معنی فراخ پیشانی کے، یعنی کشادہ پیشانی۔ شہر انور کے تذکرے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت گزر چکی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک یعنی شکن آلود، یعنی جب اس پر لکیریں آ جاتی خوشی کی وجہ سے، تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارکہ
پیشانی مبارک سے نیک بختی، سعادت مندی اور نورانیت ظاہر ہوتی رہتی تھی، اور سر نوشت جو شکم مادر میں لکھا جاتا ہے کا مقام پیشانی ہے۔ حدیث میں جو ہے جب 4 مہینے گزر جاتے حمل میں، 120 دن ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا اور فرماتا ہے کہ جا کے تم لکھ دو، تو وہ اس کی زندگی لکھ دیتا ہے، یعنی وہ نیک بخت ہوں گا یا بدبخت ہوں گا وہ لکھیں گا، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، اور اس کی موت کب ہونے والی اور اس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لکھتے کہاں لکھتے ہیں؟ پیشانی پہ لکھتے بڑے۔ بسا اوقات اس معنی کا مشاہدہ خانہ کعبہ کے دروازے میں ہوتا ہے، جب یہاں عادتاً پیشانی کو اس سے رگڑتے اور ملتے ہیں تو پیشانی سے نیک بختی و سعادت مندی کے آثار خوب واضح طریقے پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے کنز العمال جلد 7 صفحہ نمبر 66، حدیث نمبر 18560، مجموع الزوائد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: سلط الجبین، واضح الخدین، مقرون الحاجبین۔ مجموع الزوائد اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابن ابی حالات سے مروی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: واسع الجبین، ازج الحواجب، سوابغ من غیر قرن بینہما، عرق یدرہ الغضب۔ حواجب مبارکہ یعنی آپ کے بھویں جو تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھووں کی توصیف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ واضح الجبین مقرون الحاجبین، پیشانی مبارکہ کشادہ اور بھویں ملی ہوئی تھی۔ یہ جو روایت کنز العمال میں ہو رہا ہے۔ قرن ابروے کا مطلب بھووں کے بالوں کا ملا ہوا ہے، یعنی بھویں ملے ہیں، یعنی اس کے بال ملے ہوئے بول رہے ہیں۔ لیکن ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو کہ واصفان حلیہ شریف میں سے، یعنی حضور کے حلیے کو بیان کرنے والوں میں سے، ان کی حدیث میں ہے کہ من غیر قرنین، ابرو کے بال ملے ہوئے نہ تھے، آیا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں اختلاف ہے۔ ارباب سیر کہتے ہیں کہ صحیح روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر متصل ابرو تھے، یعنی ابرو بویں ملے ہوئے نہیں تھے، بیچ میں گیپ تھا، اور بظاہر یہ اتصال بہت گہرا نہ تھا۔ دور سے اگر کوئی دیکھ رہا تو یہ سمجھتا تھا کہ ملے ہوئے، قریب سے دیکھے تو سمجھ میں آتا، جس سے دونوں ابرو کے بال باہم خوب پیوست ہو گئے ہوں، اور نہ درمیان میں اتنی خالی جگہ تھی جسے غیر متصل کہا جائے، بلکہ چند خفیف بالوں کا اتصال تھا۔ اس بنا پر اتصال و عدم اتصال کا اطلاق بادی النظر والخیال میں صحیح ہو سکتا ہے، دونوں صحیح ہے۔ ملے ہوئے ہیں بہو کے بال، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے ملے، الگ الگ ہے بولے تو یعنی بالکل ایسا ملے ہوئے نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ ہے اس میں۔ بولے اہل سیر فرماتے ہیں کہ دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت غضب میں نمودار ہوتی تھی۔ نیز ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ازج الحواجب آیا ہے۔ ازج کے معنی لمبی کمان، کثیر بال اور کشیدہ ابرو کے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ازج الحواجب سوابغ، کشادہ ابرو و گھنے بال آیا ہے۔ قاموس اور صحاح میں زج کے معنی باریکی ابرو یا درازی ابرو کے ہیں، فارسی میں کمان ابرو کہتے ہیں، اور بیہقی میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن الوجہ، عظیم الجبہہ، دقیق الحاجبین یعنی دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہایت حسین، عظیم پیشانی اور ابرو باریک تھے۔ یہ جو روایت ہے مجموع الزوائد میں جلد 4 صفحہ نمبر 74۔ باریکی کا مطلب یہ ہے کہ ابرو کے بالوں کا گپا نہ تھا، یعنی بالکل ایک گچھا ہے ویسا نہیں تھا، اور بالوں کی کثرت کا یہ مطلب ہے کہ بال کم اور کہیں نہ تھے، یہ نہ تو پراگندہ تھے نہ چھیدرے تھے، یعنی بکھرے ہوئے بھی نہیں، بالکل جیسا گھنگرو بال ہوتے نا ویسا بھی نہیں، میڈیم تھے۔ مبارک ناک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
انشاءاللہ اگلی نشست میں اس مضمون کو بیان کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔